عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة القدر نزل جبرائيل في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل، فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا فقد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال فيرجعون مغفورا لهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے فرشتوں، میرے غلاموں اور باندیوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے بلندی مرتبے کی قسم، میں ان لوگوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ بس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان مبارک کے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ رمضان مبارک میں روزانہ افطار کے وقت 6 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی ملتی ہے، اور پھر عید کے دن جتنے پورے مہینے میں گناہوں کی معافی پانے والے لوگ تھے اس کے بقدر اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر شب قدر کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی کہ شب قدر کتنے اہتمام اللہ کے ہاں ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتے آتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام، ان فرشتوں کو ان کی امت کے اعمال کے لیے، اعزاز کے لیے، ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر عید کے بعد جو اللہ کی عنایات ہوتی ہیں وہ بھی بڑی عظیم الشان ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اب شب قدر آنے والی ہے، ہم اپنی تیاری پوری رکھیں اور اس دفعہ شب قدر کا اہتمام اس طرح کریں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وجعلنا من عتقاء شهر رمضان وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من الذين يذكرونك ذكرا كثيرا ويسبحونك بكرة وأصيلا وجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أساتذتنا ورقاب أمهاتنا ورقاب زملائنا من النار۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.